ہم کل اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم کاروبار 8:30 بجے بند نہیں کریں گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر دفاع توانائی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، تو یہ تو ایک مثالیں ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، جب دین کی آپ کی ضرورت ہو تو پھر دین کو لے آئیں ورنہ دین کو چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم ہے۔ کاروباری طبقے کو آپ پریشان نہ کریں، اس میں آپ ناکام رہے ہیں، کرپشن زوروں پر رہی ہے۔ اعلان کر دیں گے پورے ملک میں جو تاجر 10 لائٹیں جلاتا ہے وہ 5 جلائے گا۔ دنیا کی مثال ہمیں نہ دیں، دنیا میں پیٹرول مفت نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بوجھ آپ ہمارے اوپر ہیں، اربوں روپے آپ کی تنخواہیں ہیں، اربوں روپے کی آپ کی مراد ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے آتے ہیں، رات 12-1 بجے تک ذلیل ہوتے ہیں۔ کون شوق سے قابو کیا ہوتا ہے؟ تو برائے مہربانی یہ پروٹوکول چھوڑ دیں، یہ مفت بجلی چھوڑ دیں، یہ مفت گیس چھوڑ دیں، یہ جو مراد ہیں آپ کی یہ چھوڑ دیں۔ یہ ہوائی جہازوں پہ حکومت ہے بھائی، 13 مہینے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے آپ کو، آپ نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ ڈار صاحب کو ایسے بلایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، اتنا شور مچا کہ بھائی نہ کریں اس ملک کے ساتھ، یہ مذاق نہ کریں۔ ہم کسی صورت بھی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے، اور بالکل نہیں۔ آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ الیکشن ہو جائے، دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں، ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ملک میں الیکشن کرائیں۔ کسی ٹی وی چینل پہ کوئی سوال کسی منسٹر سے کوئی کرے، کسی ایم این اے سے کرے، وہ عمران کہتا ہے، عمران خان۔ او بھائی بس کر دیں یار، مہربانی کریں، عوام کی بات کر لیں۔ ملک کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو الیکشن کرائیں۔ فاروق صاحب نے ریسٹورنٹس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے۔ ایز اے صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہم کل اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم کاروبار 8:30 بجے بند نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ آپ ریسٹورنٹ بند کر دیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مثالیں دنیا کی دی جاتی ہیں اور 8 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر دفاع توانائی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، توانائی کا وزیر جو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک مثالیں ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، جب دین کی آپ کی ضرورت ہو تو پھر دین کو لے آئیں ورنہ دین کو چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم ہے۔ یہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو جو آیت پسند ہوتی تھی نا آج سے 1400 سال پہلے کہ یہ ہماری مرضی کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کاروباری طبقے کو آپ پریشان نہ کریں۔ آپ نے یہ پریکٹس آلریڈی پہلے کی ہے، جب آپ کی حکومت آئی ہے 9 بجے بند کرنے کی، اس میں آپ ناکام رہے ہیں، کرپشن زوروں پر رہی ہے۔ اس وقت پولیس انتظامیہ سارا دن پیسے اکٹھے کرتی تھی لوگوں سے، تاجروں سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اس کو یہ جو آپ نے احکامات جاری کیے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کو واپس لیں۔ اور ایک خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ ہم سے جو مشاورت ہوئی تھی تاجروں کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو تجاویز دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ 10 بجے سے پہلے کاروبار اور ریسٹورنٹ 12 بجے سے پہلے ہم بند نہیں کریں گے۔ ہم نے دوسری ان کو تجویز یہ دی تھی کہ ہم اعلان کر دیں گے پورے ملک میں جو تاجر 10 لائٹیں جلاتا ہے وہ 5 جلائے گا، جو 20 چلاتا ہے وہ 10 چلائے گا۔ لیکن آپ مہربانی کریں، دنیا کی مثال ہمیں نہ دیں۔ دنیا میں پیٹرول مفت نہیں ہوتا ہے، دنیا میں گیس مفت نہیں ہوتی ہے، دنیا میں بجلی مفت نہیں ہوتی ہے، دنیا میں گاڑیاں مفت نہیں ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں گھر مفت نہیں ہے۔ سب سے بڑا بوجھ آپ ہمارے اوپر ہیں، اربوں روپے آپ کی تنخواہیں ہیں، اربوں روپے کی آپ کی مراد ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے آتے ہیں، رات 12-1 بجے تک ذلیل ہوتے ہیں۔ کون شوق سے بیٹھتا ہے دکان پہ؟ دکاندار اس وقت گھر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اخراجات اب پورے ہو گئے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کا ریسٹورنٹ یا دکان بند ہو جائے ایک دن، تو اس کو مشکلات ہوتی ہیں، پھر وہ مہینہ پورا اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے؟ یہ کیا جانے کہ دکاندار یہ ہوتے ہیں دکاندار۔ خواجہ آصف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ میرے ساتھ دکان کھولتے، ریسٹورنٹ کھولتے، میں پوچھتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ دوسرے صوبے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یا 18ویں ترمیم آپ نے ہی کی تھی منظور،
اس کا آج نقصان ہو رہا ہے. کل کرونا میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں, صوبے مانتے نہیں ہیں. وفاق 27 کلومیٹر کے اندر فیض آباد تک حکومت ہو جاتی ہے, جنرل یہ اعلان ہو گیا, وفاقی حکومت اعلان کر دیا, فیض آباد سے آگے مانتا کوئی نہیں ہے. تو بھائی اس طرح کے کام نہیں کریں. ہم نے اس مشاورتی جو میٹنگ تھی اس میں صاف کہا تھا کہ آپ پہلے صوبوں کے ساتھ بیٹھیں, پہلے آپ ایک پچ پہ تو آئیں حکومت, پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں, پھر جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو اچھا راستہ بتائیں گے. لیکن آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم آپ کی بات یہ نہیں مانیں گے. دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. سب سے زیادہ تاجر اس ملک کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, آپ کا کوئی نہیں ہے. آپ پروٹوکول ابھی تو لے رہے ہیں, 2 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتے ہیں. جب آپ حکومت سے اترتے ہیں تو وہی پولیس آپ کے پیچھے ہوتی ہے, وہی پولیس آپ کو سینٹر میں بٹھا کے قابو کیا ہوتا ہے. تو براہ مہربانی یہ پروٹوکول چھوڑ دیں, یہ مفت بجلی چھوڑ دیں, یہ مفت گیس چھوڑ دیں, یہ جو مراد ہیں آپ کی یہ چھوڑ دیں, یہ ہوائی جہازوں پہ مفت چڑھنا چھوڑ دیں. جب آپ یہ چھوڑ دیں گے ملک قسم سے ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ اپنا ہیٹر اور اے سی بند کریں گے ہر غریب کا پنکھا چلے گا. اور کاروبار کے لیے میں گزارش کروں, کاروباری طبقے میں ایک لیری کنگ کے پروگرام میں اس نے ریگن سے کہا کہ آپ ملک کے صدر بنے, آپ کس سے بات کریں گے سب سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا میں تاجروں سے بات کروں گا. یہ تاجروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ تاجر ہی اس ملک کو, مجھے پتا ہے کوئی کہ کون اور ٹیکس دیتا ہے. سرکاری لوگ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ان کا اگر 10,000 روپے کٹتا ہے تو 5 لاکھ کی مراد لے لیتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہیلتھ تک مفت ہوتی ہیں. دکاندار کو ایک ڈسپلین کی گولی نہیں دیتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس سے ہو رہا ہے, یہ ذخیرہ اندوز ہے, یہ منافع خور ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتا ہے. اور بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ کی بات جائز نہیں ہے. آپ دلیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کریں, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس طرح آپ ایک دم سے زبردستی 13 لوگوں کی حکومت ہے, بھائی 13 مہینے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے آپ کو, آپ نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. سچ بولنا چاہیے ہمیں. بھائی ہم سمجھتے تھے پیچھے کورونا کے دوران کہ پچھلی حکومت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. آج ہمیں لگ رہا ہے نہیں یار ایسا تو نہیں تھا, یہ تو ان سے نہیں چل رہا ہے. ڈار صاحب کو ایسے بلایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. اتنا شور مچا کہ ڈار صاحب جب آئیں گے ڈالر 150 پہ آ جائے گا, پٹرول 100 پہ آ جائے گا. وہ ڈالر ہی ڈار صاحب کو بہا کے لے گیا. مطلب خدا کا خوف کریں. اس طبقے کو آپ سٹریٹ لائٹ آپ دیکھیں, پورے ملک کی 500 واٹ کا 2 بلب ہوتے ہیں ایک کھمبے پہ, وہ چل رہے ہیں. ان کو یہ ہم انہیں کہتے ہیں وہ 10 بجے کے بعد ان کو آن کر دیں. 6 سے 10 بجے تک پیک آورز ہیں, اور اس پیک آورز میں تاجر ہو, ریسٹورنٹ والا ہو یا شادی ہال والا, سب سے مہنگی بجلی خرید رہا ہے. اور بھائی اچھا جو خریدار ہوتا ہے اس کو چیز دی جاتی ہے, اور 10 بجے کے بعد واپڈا ہمیں کہتا ہے کہ یار کوئی تو بجلی جلائے, کوئی ہے جو بجلی جلائے. کیونکہ 10 بجے کے بعد 90% دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے ریسٹورنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کو بجلی دیں, یہ چلائیں گے تو آپ کو پیسے آئیں گے, اور سب سے زیادہ پیسے آئیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. میرے خیال میں تاجروں کا 1% بھی نہیں بنتے ہیں جو ریسٹورنٹ ہیں, اور اگر 1% کو آپ بجلی نہیں دے سکتے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کو چلائیں, جو نہیں دے رہا ہے اس کی بجھائیں. ایسے نہیں چلے گا کہ آپ جو مرضی کریں گے. اب ملک چینج ہو گیا ہے, عوام کو تھوڑا سا شعور آ گیا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوگا. خواجہ صاحب آپ برائے مہربانی, صوبوں نے آپ کی مانی نہیں ہے, اس کو واپس لیں. اور اگر آپ توانائی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود مثال بنے. ساری چیزیں آپ کہیں جی آج ختم ہے, یہ 30%, یہ 20%, یہ 10% اس میں کم کر دیا. کس نے دیکھا وہاں جا کے کہ آپ نے 30% کم چلا رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ جائے نا, تاجر داخل کوئی نہیں ہونے دے گا یہ ریڈ زون سے آگے. اور بھائی نہ کریں اس ملک کے ساتھ, یہ مذاق نہ کریں. ہم کسی صورت بھی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی شادی ہال 10 بجے, اور شادی ہال تو پہلے ہی 10 بجے بند ہوتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, شادی ہال 10 بجے بتیاں بند کر دیتے ہیں, وہ بند ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ہال تو جی پہلے بند ہو جاتے ہیں, لہٰذا ہم دکانوں کے لیے احکامات دے رہے ہیں. بالکل نہیں. آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. جب تک آپ سیاسی استحکام ملک میں نہیں لائیں گے, یہ اسی طرح کی پہلے ایسا ہوتا تھا جب حکومت ٹوٹ رہی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا, لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا مارشل لا لگنے والا ہے یا حکومت, دو میں سے کچھ ہو جاتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم ادر میں لٹکے ہوئے ہیں. جب ہم لٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اسٹاک ایکسچینج ہمارا کام نہیں کر رہا ہے, ہم پریشانی کے عالم میں ہیں کہ بھائی
सियासतदान जब एक पिच पे खड़े होंगे, इलेक्शन हो जाए, देखिए मैं गैर सियासी आदमी हूँ, हमने पिछली हुकूमत के खिलाफ भी इंतहा के एहतजाज किए हैं, रेड जोन में दाखिल हुए हैं, सरीना चौक में गए हैं, वजीर आजम हाउस का घेराव किया है, लेकिन हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी मुल्क में इलेक्शन कराएं। एक मजबूत हुकूमत आपकी आए या जिसकी आए, वो फिर सही मानों में एक वो हो जाएगा कि लोग मान लेंगे कि अब हुकूमत आ गई, हमारे लिए अच्छा करेगी, हर काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत का ध्यान कहीं और है। सुबह से रात तक तमाम मिनिस्टर, किसी टीवी चैनल पे कोई सवाल किसी मिनिस्टर से कोई करे, किसी MNA से करे, वो इमरान कहता है, इमरान खान। तो भाई बस कर दे यार, आप जब से आए इमरान खान कह रहे हैं, अब अवाम कर लेना, मेहरबानी करें, अवाम की बात कर लें, मुल्क को अगर ठीक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क अच्छाई की तरफ चला जाए, बेहतरी की तरफ चला जाए। हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 10 बजे से पहले दुकानें नहीं बंद करेंगे। और एक गुजारिश कर दूं, सवाल बैठता है कि ताजिर ऐसा क्यों करते हैं। मुल्क में 10 बड़े शहर हैं जिसमें 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, बाकी तमाम शहरों में ऑलरेडी 8 बजे बंद हो जाती हैं। वो कराची है, वो मुल्तान है, वो पेशावर है, वो कोयटा है, वो लाहौर है, वो फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, बाकी पेशावर है। ये शहर हैं जिनमें बिजली 10 बजे, और 10 बजे के बाद तो हम दूसरा हमने इनको कहा दुकानें बंद नहीं करें, 1 घंटा बिजली बंद कर। भाई 9 से 10 बजे तक आप बिजली बंद कर लें, 8:30 कह रहे हैं ना, 9 से 10 जब बिजली बंद होगी तो हमारे UPS चल जाएंगे, कोई जनरेटर चला लेगा, जनरेटर भी 1% भी नहीं होते मार्केटों में, तो ये काम चल जाएगा, लोग 10 बजे तक घरों को चले जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, तवानाई भी बच जाएगी, और कारोबार का पहिया चलता रहेगा। कारोबारी पहिए को रोक कर तवानाई बचाना कोई अक्लमंदी नहीं है। जनाब मुमताज साहब।